لڑکی ہے یا ایک ماں ہے، اس نے زندگی میں بہت سارے کام کرنے ہیں. اب آپ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ایک الجھا کے رکھیں گے کہ جی آپ کے اگر ناخنوں پہ نیل پینٹ لگا ہوا ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ کہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے ناخن کے نیچے پانی پہنچانا ہی پہنچانا ہے؟ تو ایسی کوئی چیز نہیں. آپ کے نیل پینٹ لگا ہوا ہے تب بھی نماز ہو جائے گی، آپ کا وضو بھی ہو جائے گا. اس کے حوالے سے میں ان کے ساتھ اتفاق صرف اسی وجہ سے کرتی ہوں کہ جو بہت چھوٹے چھوٹے ایشوز ہوتے ہیں، یعنی کبیرہ گناہ نہیں، جو نارمل چھوٹے موٹی چیزیں، ان پر ڈائریکٹ حرام کے فتوے پہ نہ جائیں. اب سب سے پہلے تو میں اس محترمہ کی بات پہ بڑا افسوس کروں گا، کیونکہ دین ہمارے ابا جان کا نہیں ہے، نہ تو آپ کے ابا جان کا ہے نہ میرے ابا جان کا ہے. دین اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا نام ہے، قول کا نام ہے. اب اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر اعلان فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم. اے دنیا کائنات کے لوگوں، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، جب تم نماز قائم کرنے لگو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، تو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو دھو لیں. اب ادھر جو فاغسلوا ہے یہ حکم ہے، دھوئیں، اور جلد کے تمام اعضاء پر پانی پہنچانا یہ شرط ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کی ایڑیاں خشک دیکھیں، جن کی ایڑیاں خشک رہ گئی تھیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایڑیوں کے لیے آگ ہلاکت ہے، ویل ہے. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا وجدت الماء فامسه بشرتک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تمہیں پانی مل جائے تو پانی کو اپنی جلد تک پہنچاؤ، اپنے ہر اعضاء کی جلد پر پہنچاؤ. اب یہ محترمہ کہہ رہی ہیں کہ چھوٹے موٹے بندہ کام کر سکتا ہے، چھوٹے موٹے مسئلوں پر اتنا زور نہیں دینا چاہیے. یعنی کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے موٹے گناہ بندہ کر سکتا ہے، کوئی بڑا گناہ یعنی کہ کبیرہ گناہ بس نہیں کر سکتا. چھوٹے موٹے گناہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ان پہ اتنا زور نہیں دینا چاہیے، کیونکہ ہمارے باپ کا دین ہے نا. اس لیے چھوٹے موٹے گناہ کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں ان کی سزا نہیں ملے گی. خیر میں اپنی بات کی طرف چلتا ہوں. محترمہ کہہ رہی ہیں کہ نیل پالش اگر لگی ہو تو وضو بھی ہو جاتا ہے، نماز بھی ہو جاتا ہے، جبکہ فقہا کا اس پہ اجماع ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز، ایسا کلر، ایسی گوند، ایسی نیل پالش جو ناخن اور پانی کے درمیان کور حائل کر دے، ایک لیئر بنا دے، یعنی کہ وہ ناخن کے اوپر تہ بنا دے، پانی ناخن تک نہ پہنچے، اس طرح کی تہ بنا دے کہ پانی ناخن تک نہ پہنچ سکے، بلکہ پانی اس کے اوپر سے نیچے چلا جائے، ناخن تک پانی نہ پہنچے. جبکہ اللہ قرآن کے اندر کیا فرماتے ہیں، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، کہ اپنے چہروں اور ہاتھوں کو دھوئیں. باقی اعضاء کو دھونے کی یعنی کہ مکمل وضو کی وضاحت احادیث سے ملتی ہے. تو اب یہ جو ناخن ہے یہ ہاتھوں کا حصہ ہیں. جب ہم ناخنوں کو دھوئیں گے نہیں تو ہمارا وضو کیسے ہوگا؟ جب وضو ہی نہیں ہوگا تو نماز تو بالولا نہیں ہوگی. تو آپ کہہ رہی ہیں وضو بھی ہو جائے گا، نماز بھی ہو جائے گا، چھوٹے موٹے بندہ گناہ بھی کر سکتا ہے، ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو محترمہ سے میری یہ گزارش ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہے دین کے حوالے سے تو اس کی پہلے تحقیق کر لینی چاہیے. ہر مسئلے کو صرف اپنی عقل کے مطابق نہیں لینا چاہیے، بھی میری عقل یہ کام کر رہی ہے تو لہٰذا یہ مسئلہ ایسے ہی ہے، بلکہ قرآن و حدیث کو دیکھنا چاہیے، قرآن و حدیث اس مسئلے کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اللہ ہمیں حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.